پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ اب سے چند روز قبل لندن میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی کلو نہیں مل سکے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کو۔ آج ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ شمائلہ عمران نے اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اپنے شوہر کے قاتلوں کی گرفتاری میں امداد کی اپیل کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے شوہر ایک محبت کرنے والے شوہر اور ایک شفیق باپ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپیل کی ہے عوام سے کہ ان کے شوہر کے قتل کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں ان کی مدد کی جائے، اور جو عینی شاہدین ہیں وہ آگے بڑھیں اور پولیس کا ہاتھ بٹائیں اور ان تحقیقات میں پولیس کی مدد کریں۔ کیا تحقیقات ہو پائی ہیں اور کس حد تک تحقیقات آگے پہنچی ہیں، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے لندن میں دنیا نیوز کے نمائندے اظہر جاوید سے۔ اظہر، آج پریس کانفرنس کی ہے اور آج مدد کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے مدد کی اپیل کی تھی تحقیقات میں۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تک کوئی کلوز نہیں مل پائے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ جی جاوید، یہاں پہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کا تفتیشی نظام ہے یہ بڑا سائنسی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ یہ لوگ تمام شواہد اکٹھے کر کے کڑی سے کڑی ملا کر یہ پوری جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کرتے ہیں۔ اب تک جو پولیس ہے وہ فورینزک جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے ان کا فورینزک ایویڈنس اکٹھے کرنے کا، وہ مرحلہ پورا ہو چکا ہے، اور پولیس نے جو جائے وقوع ہے وہاں سے اور جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہاں سے فورینزک ایویڈنس جو ہے اکٹھے کر لیے ہیں، جن میں ملزم کے انگلیوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ڈی این اے کے نمونے بھی پولیس کو حاصل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو علاقے میں سی سی ٹی وی فوٹیجز تھے، جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، کافی زیادہ تعداد میں کیمرے یہاں پر تقریباً ہر جگہ پر ہی لندن میں موجود ہے، تو ان کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ تقریباً 40 آورز کی یہ فوٹیج ہے جس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جو تفتیشی افسران ہیں وہ اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپیل جاری ہوئی اس میں بھی، اور ویسے بھی پولیس یہ کا کہنا ہے کہ انہیں جو تلاش ہے وہ ایک ایسی گاڑی کی ہے جس پر ملزمان آئے اور بعد میں فرار ہوئے۔ اس حوالے سے جو کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذرائع کہ دو کے قریب یہ ملزمان تھے، ایک نے یہ واردات کی اور دوسرا اسے لے کر فرار ہوا۔ اس طرح آج یہ ایک روٹین پروسیس ہوتا ہے پولیس کا، جو ورثہ ہوتے ہیں ان کے تھرو ایک اپیل کی جاتی ہے عوام الناس کو کہ پولیس جو ہے پہلے بھی ڈور ٹو ڈور جا کر علاقے میں یہ لوگوں سے تعاون کی اپیل کر رہی ہے، لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ کسی نے اس دوران کوئی کسی قسم کی مشکوک حرکت دیکھی ہو یا اس سے پہلے دیکھی ہو۔ پولیس جو ہے کافی حد تک اپنے فورینزک ایویڈنس کمپلیٹ کرنے کے بعد اب عوام الناس کی مدد چاہ رہی ہے تاکہ تمام شواہد اکٹھے کر کے ایک ہی دفعہ ملزمان کو گرد جو دائرہ ہے وہ سخت کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ تحقیقات میں کیا ہوا ہے اور کون سے وہ حالات تھے کہ آج شمائلہ عمران نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے تحقیقات میں عوام سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اب ہم بات کریں گے نئی دلی میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز کی۔ کامن ویلتھ گیمز بھارت کے لیے کامن ویلتھ شیم بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر ناقص انتظامات ہیں کہ کبھی وہاں پر موجود چھتیں گر جاتی ہیں تو کبھی اس کے لیے بنائے گئے پل گر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھارتی حکومت نے اس کے تمام انتظامات اپنے ذمے لے لیے ہیں، اور اس کے جو سربراہ ہیں، ان گیمز کے جو سربراہ ہیں سریش کلمادی، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ تمام کے تمام جو انتظامات ہیں وہ بھارتی حکام نے اپنے ہاتھ لے لیے ہیں۔ اور اس وقت جب ہم اب سے بات کر رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی زیر صدارت ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں ان انتظامات کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ پریشانی اس لیے بن گئی کہ انتہائی ناقص انتظامات تھے اور کئی ممالک نے تحفظات کا اظہار کیا اور کئی ممالک کے کھلاڑیوں نے یہاں پر آنے سے انکار کر دیا۔ کیا تازہ ترین صورتحال ہے اس بارے میں ہم جانیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے سینئر صحافی ٹائمز ناؤ سے تعلق رکھنے والی محترمہ ماروخ عنایت نے۔ بہت شکریہ ماروخ، یہ تو بڑی ایک امبیرسمنٹ ہے بھارت کے لیے کیونکہ بڑی تشویشناک صورتحال ہو گئی ہے وہاں پر جس قسم کے انتظامات ہوئے، اور پھر بھارت نے اب اس کے انتظامات خود سنبھالے ہیں۔
देखिए जावेद, जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक है, आप खुद ही देख रहे हैं काफ़ी सा क्रिटिसिज्म आया है सुरेश कलमाडी की तरफ, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है हिंदुस्तान की, जिसमें कलमाडी के अलावा उनके जो बाकी अफसरान जैसे ललित भनोट हैं, दलबीर सिंह हैं जो मेयर हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट इंटरनेशनली भी आया है। बहुत से, जैसे आपने अभी बताया, ख्वातीन को कि जहाँ तक डिफरेंट कंट्रीज हैं उनने अपने कंसर्न शो किए हैं, ना सिर्फ गेम्स विलेज जो है उसकी अनलिवेबल कंडीशंस के बारे में, बट ऑल्सो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है। बट अब जहाँ के देखा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सारा जो है एक कैबिनेट सेक्रेटरी जो हमारे हैं KM चंद्रशेखर, उनके हवाले से सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। जो गेम्स विलेज जिसको अनलिवेबल कहा जा रहा था, अब उसकी तकरीबन 80 से 90% तक सारी जितनी भी सफाई होनी थी वो हो चुकी है। उसके अलावा जैसा आपने फरमाया, प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग भी होल्ड कर रहे हैं 7 बजे एट 7 RCR विच इज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। वहाँ जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं MS डी, अच्छा मारूख, ये सुरेश कलमाडी को जो हटाया गया है, क्या ये तैयार नहीं थे? क्या ये बहुत जल्दी में तैयारी की गई है? क्यों ऐसा हो गया है भारत के अंदर? लेकिन जावेद, जहाँ तक वक्त का ताल्लुक है तो खैर 7 साल से जब से हमारी बिड को अप्रूव किया गया था और हमने बिड विन की थी, तो वक्त तो काफ़ी ज़्यादा था। जितने भी इश्यूज आए हैं, ख़ासतौर पे जिस चैनल के लिए मैं काम करती हूँ, टाइम्स नाउ, हमने काफ़ी से इसमें एक्सपोजेज भी किए हैं जिसमें देखा गया है कि बहुत डीप रूटेड करप्शन थी। बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो बाहर निकल आए, जिसमें नज़र आया है कि कितनी हद तक जो पैसा गेम्स के लिए बजट किया गया था वो गेम्स के लिए नहीं बल्कि बहुत से लोगों के जो है पॉकेट्स में जा रहा है। दैट इज बीन वन ऑफ द रीजन। दूसरा, जहाँ तक हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमारी सरकार का ताल्लुक है, ये काफ़ी पहले से चीज़ें बाहर आ रही थी, लेकिन उस पर असर पहले एक्शन नहीं लिया गया, लास्ट मिनट तक रखा गया। प्रॉबेबली बिकॉज सुरेश कलमाडी साहब एक कांग्रेस MP भी हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है और जो CWG के बॉसेस हैं। अच्छा, अब भारतीय सरकार की जो तरजीहात हैं वो क्या हैं? इनके खिलाफ ये जो करप्शन में मुलविस रहे हैं, जो ठेके दिए गए हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले करवाना, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? जी जावेद, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जो हमें सोर्सेज बता रही हैं वो ये है कि जो सुरेश कलमाडी साहब हैं उनको कहा जा रहा है कि आफ्टर द गेम्स आर ओवर, जो लगभग 15 अक्टूबर तक कॉमनवेल्थ गेम्स का इख्तिताम होगा, उसके बाद करीबन हफ्ते और 10 दिन में वो अपना इस्तीफा आगे पेश करें। ये हम अपनी सोर्सेज से सुन रहे हैं। क्लियरली जो अब तक सरकार, हिंदुस्तानी सरकार है, जो हमारी सरकार है, उनके लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने खुद ठीक समझा है इसमें स्टेप करना इस पूरे इम्ब्रोग्लियो में, और बिफोर इट बिकम्स एन इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट, और बिफोर हमारे जो डेलीगेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज से जो आने वाले हैं, उनके आने से पहले वो चाहते हैं कि अभी तो गेम्स अच्छी तरह हो जाए, पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में हो, ताकि जो 1 अक्टूबर से गेम शुरू होने वाली हैं वो अगले 15 दिन बगैर किसी हिच के, बगैर किसी इंसिडेंट के चलें। और उसके बाद जहां तक जितने भी ये इनके कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, ललित भनोट हैं, दलबीर अच्छा मारूफ, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। वक्त चूंकि यहाँ पे हुआ चाहता है एक ब्रेक का, 1-2 सवाल और हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे ब्रेक के बाद।